السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کل المساعدۃ الملحوفین اس مکمل سبق کا جو ہے وہ لفظی اور بہاوا ترجمہ مکمل کیا تھا، اور الکلمات الجدیدہ یعنی الفاظ کے معانی بھی ہم نے کر لیے تھے۔ آج جو ہے ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ بک کے پیج نمبر 90 پہ ہے تدریبات۔ کہتے ہیں تدریب الاول، پہلی مشق ہے عجیب نعم اولا، ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔ سوال نمبر 1 کا حل طلب الولد الفقیر طعاما، کیا غریب لڑکے نے کھانا مانگا؟ تو اس کا جواب ہوگا لا، نہیں طلب الولد الفقیر طعاما، نہیں لڑکے نے کھانا نہیں مانگا۔ نمبر 2 ہے حل اخذت الفتاۃ ثمرا لکأس الحلیب، کیا نوجوان لڑکی نے دودھ کے گلاس کے عوض پیسے لیے؟ لا، نہیں اخذت الفتاۃ ثمرا لکأس الحلیب، لڑکی نے جو ہے وہ دودھ کے گلاس کے عوض پیسے نہیں لیے۔ نمبر 3 سوال ہے حل شکر الولد الفتاۃ، کیا لڑکے نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا؟ اس کا جواب ہے نعم، جی ہاں، شکر الولد فتاۃ، لڑکے نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ نمبر 4 ہے حل المریضۃ صارت صحیحۃ بعد المعالجہ، کیا مریضہ علاج معالجہ کے بعد صحت یاب ہو گئی؟ اس کا جواب ہے نعم، جی ہاں، المریضۃ صارت صحیحۃ بعد المعالجہ، جی ہاں، مریضہ علاج معالجہ کے بعد صحت یاب ہو گئی۔ نمبر 5 ہے حل اخذ الدکتور طلحۃ ثمنا للمعالجہ، کیا ڈاکٹر طلحہ نے علاج کرنے کے عوض پیسے لیے؟ تو اس کا جواب ہے لا، نہیں اخذ الدکتور طلحۃ ثمنا للمعالجہ، نہیں ڈاکٹر طلحہ نے علاج کرنے کے عوض پیسے نہیں لیے۔ سوال نمبر 2 ہے سل الافعال الماضیۃ بافعال المضارعۃ المناسبۃ لها فی القائمہ، کہتے ہیں افعال ماضیہ کو مناسب افعال مضارع سے ملائیں۔ کانا کو ہم ملائیں گے یکون سے، شعورا یشعر، حصل یحصل، اسرع یسرع، طلب یطلب، دفع یدفع۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ مضارع کے صیغے کے شروع میں یا لازمی ہوتا ہے، تو یہ جن جن الفاظ کے سامنے آگے انہوں نے یا کا اضافہ کیا، یا لگایا، تو یہ فعل مضارع ہیں، تو آپ نے اسی طرح ان کو ملا لینا آپس میں۔ اور اس سوال کو بھی آپ نے اوپر ہی حل کرنا ہے، بک کے اوپر ہی جو ہے وہ لا، لا، نعم، نعم اور لا، اسی طرح آپ نے بک کے اوپر ان کو حل کر لینا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے املاء الفراغات بالکلمات المناسبۃ من القائمہ، فہرست میں جو ہے وہ دیے گئے مناسب الفاظ سے خالی جگہوں کو کہتے ہیں پر کریں۔ یہ فہرست میں ہے نا جو مناسب الفاظ ہیں، ان کے ساتھ خالی جگہوں پر کرنا ہے۔ کانا طلحۃ والدا مفلسا، پہلے میں مفلسا آئے گا۔ احضرت لہ کأس الحلیب، دوسرے میں کأس آئے گا۔ بعد سنوات اصابت تلک الشابۃ مرض خطیر، سنوات آئے گا اس میں۔ کتب شیئا فی حاشیتہ ہے، اس میں فی آئے گا۔ سوال نمبر 4 ہے اقرأ الکلمات التالیہ ومیز بین الفعل والاسم، درج ذیل الفاظ کو پڑھیں اور ان میں سے فعل اور اسم کو الگ الگ کریں۔ تو پہلے ہم جو ہے وہ اسم کریں گے، پھر فعل کو ہم کریں گے۔ المریضہ تو اس میں اسم ہے، الماء اسم ہے، الدکتور اسم ہے، الطعام اسم ہے، الملحوف اسم ہے، اور مرض اسم ہے، طلحۃ اسم ہے۔ یعنی کہ یہ کن چیزوں کے نام ہیں یا شخصیات کے نام ہیں، تو یہ نام کو کہتے ہیں اسم، کسی بھی چیز کے نام یا شخص کو جگہ کے کسی بھی جگہ، چیز یا شخص کے نام کو جو ہے وہ اسم کہتے ہیں، تو یہ اسم ہو جائے گا۔ یا شروبو یہ فعل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ذہبہ فعل ہے، حاصلت فعل ہے، اور کتبہ فعل ہے۔ کتنے فعل ہو گئے؟ اور سامعہ فعل ہے۔ 1 2 3 4 5 فعل ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7 جو ہیں وہ اسم ہے۔ تو یہ آپ نے اسی طرح جو ہے بک کے اوپر ان کو حل کر لینا ہے۔ نمبر 5 جو ہے تدریب ہے، 5ویں مشق ہم ضع علامت ٹک امام الجملۃ صحیحۃ و علامت غلط امام الجملۃ الخاطئہ، کہتے ہیں
صحیح جملوں کے سامنے ٹک کی علامت اور غلط جملوں کے سامنے کراس کی علامت لگائیں۔ نمبر 1 کیا قانا طلحۃ والدن غنیًا، غنیًا میں ہوتا ہے مالدار، تو طلحہ مالدار لڑکا ہی نہیں تھا تو یہ کراس ہوگا۔ قرر الولد ان یطلب طعاما، اس نے جو ہے وہ مانگنے کا ارادہ کیا، کھانا مانگنے کا، تو یہ ٹک ہے۔ صارت الطفل الفقیر مہندسا، کہ وہ انجینئر بن گیا بعد میں، لیکن نہیں، وہ تو ڈاکٹر بنا تھا، دکتور، تو یہ کراس ہوگا۔ اسی طرح جو ہے عزم الدکتور ان یعمل کل ما یستطیع لحیاتہ، اس نے جو ہے عزم کیا کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ طاقت کہ اس کی زندگی میں جو وہ کام جو ہے وہ کر سکے گا اپنی طاقت مطابق وہ کر دے گا، تو وہ یہ ٹک ہے۔ حازنت المریضۃ بعد ان رأت فاتورۃ، تو یہ کراس ہوگا۔ اب چھٹی جو ہے مشق ہے ہماری، ترجم الجمل الفعلیہ التالیہ التی تشتمل علی الفعل الماضی للاردیہ کما فی المثال، کہتے ہیں درجہ الفعلیہ جملے جو کہ فعل ماضی پر مشتمل ہیں ان کا مثال کے مطابق اردو میں ترجمہ کریں۔ جیسے مثال میں یہ اردو کے جو ہے وہ ترجمہ کیا نا عربی کا اردو میں، کہتے ہیں اسی طرح باقی اردو کے بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اسفر الصبح، صبح روشن ہوئی۔ استيقظت فاطمہ، تو فاطمہ بیدار ہوئی۔ نازل المطر، بارش ہوئی یا بارش برسی۔ حافظ التلمیذ الدرس، شاگرد نے سبق یاد کیا۔ قطف محمود زہرة، محمود نے پھول توڑا۔ شربت فاطمۃ الماء، فاطمہ نے پانی پیا۔ اکل الولد الخبز، لڑکے نے روٹی کھائی۔ تو یہ آج ہماری جو ہے وہ 18ویں سبق کی مکمل مشقیں کی بھی جو ہے وہ حل ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، ان مکمل مشقوں کو جو ہے وہ بک کے اوپر ہی حل کر کے اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔